تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ان قیدیوں کے چھوڑنے پر اللہ تعالی نے عتاب فرمایا اور وہ جو گستاخ تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا، اسی طرح سے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ایک اور گستاخ رسول تھا جو اس وقت بیت اللہ کے خانہ کعبہ کے جو غلاف کعبہ اس میں چھپا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرو اور اس کو پکڑ کے قتل کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا سوائے گردن زنی کے اور کوئی نہیں ہے کہ اسے قتل کیا جائے، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے۔ لیکن وہی بات کہ آج ایسے لوگ اس ملک کے اندر موجود ہیں اور حکومت وقت کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے نزدیک دین کی، اسلام کی، عظمت رسول کی، ناموس رسالت کی اہمیت نہیں ہے بلکہ دنیا کے مال و منال کی اہمیت ہے، جس کی اللہ نے مذمت کی ہے۔ آج بھی وہ دنیا کے جن کے ہم مقروض ہیں، جن کے ہم پر قرض ہیں، آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ناموس رسالت کا قانون ختم کر دو، آج ہم تمہیں جو ہے یہ مال و دولت دیں گے، تمہارے قرضے ختم کر دیں گے، تم ترقی کر لو گے، تم یہ کر لو گے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اللہ دنیا کو نہیں چاہتا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ایک طرف ناموس رسالت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا سوال ہو، اور دوسری طرف دنیا کے خزانے موجود ہوں، ان خزانوں کو لات مار دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آنچ نہ آنے دے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کرے۔ اور یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ہم کوئی حق ادا نہیں کر سکتے، کوئی بدلہ ادا نہیں کر سکتے، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ کی کم از کم ناموس کے محافظ بن جائیں، کل کو یہی نسبت ہمارے کام آ جائے اور یہی نسبت ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی سازش ہوتی رہی ہے۔ پہلے سازش ہوئی کہ حلف نامے کو ختم کیا گیا، اب اس حکومت میں سازش ہوئی کہ حجاج کرام کے جو فارم بھرے جاتے ہیں اس فارم میں ناموس سے جو ایک ختم نبوت کا جو ایک حلف نامہ ہے، اس ختم نبوت کے حلف نامے کو ختم کیا گیا، اور جب علماء کی طرف سے پورے ملک میں احتجاج ہوا پھر اسے دوبارہ داخل کر دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ختم کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ آخر کس نے یہ ختم کیا؟ اور جس نے یہ ختم کیا کیا اسے سزا ملی؟ اسے سزا نہیں ملی تو کیوں نہیں ملی؟ یہ سارے سوال ہیں۔ اور کس نے اس کو تحفظ دیا؟ کس نے نکلوایا؟ کس نے دوبارہ ڈلوایا؟ یہ ساری سازشیں ہیں جو ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ جزائے خیر دے علماء اکرام کو کہ جو اس ناموس رسالت کی تحفظ کے لیے ہر وقت چاق و چوبند رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی سازش نہ ہو کہ جہاں پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی آنچ آ جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اقلیتی کمیشن پاکستان میں ہے، اس اقلیتی کمیشن کے اندر قادیانیوں کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں تک کہ ہمارے ملک کی کابینہ جو ایک آئینی ادارہ ہے، اس آئینی ادارے نے ایک غیر آئینی کام کیا، اور وہ غیر آئینی کام یہ کیا کہ قادیانیوں کے بارے میں وہاں پر بحث کی گئی کہ ان کو اس کمیٹی کے اندر، اس کمیشن کے اندر شامل کیا جائے، اس کا ممبر بنایا جائے۔ جب قادیانی پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا تو پھر اس آئینی ادارے کے اندر ایسے شخص کے بارے میں کیسے رائے قائم کی جا سکتی ہے؟ لیکن وہی بات کہ اس ملک میں اندھیر نگری کا قانون ہے، ورنہ جتنے بھی وہاں پر موجود تھے ان کی گردنیں ناپی جانی چاہیے کہ یہاں پر یہ بحث کیسے آئی، یہ نقطہ کون لے کر آیا، اور آخر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اور پھر یہاں تک خبریں باہر آئیں کہ 6 وزراء ایسے تھے جو اس کابینہ کے اجلاس میں موجود تھے کہ جنہوں نے اس کی حمایت کی کہ قادیانیوں کو لایا جائے۔ تو وہ کون مجرم تھے 6 لوگ کہ جو آئین کی بھی مخالفت کر رہے تھے اور ناموس رسالت کے قانون پر ضرب لگا رہے تھے؟ تو بھئی ہمیں بیدار رہنا چاہیے کہ اس ناموس رسالت کا تحفظ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اتنے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے ان 2 لوگوں کو، نظر کو اور عتبہ کو، دونوں کو قتل کرا دیا۔
کیونکہ دونوں گستاخ رسول تھے، آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے تھے. اس لیے آج بھی گستاخ رسول کے لیے دنیا کے اندر کوئی جائے پناہ نہیں ہونی چاہیے. اگر کہیں پر یہ گستاخی ہوتی ہے تو قوانین ایسے موجود ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی بھیک کنی کی جائے. لیکن ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ ایک گستاخ رسول آسیہ بی بی جو قید میں تھی، جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا، ہائی کورٹ جس کے بارے میں فیصلہ دے چکی تھی، لیکن ہماری سپریم کورٹ کا ایک چیف جسٹس کیا اس کے لیے سودا ہوتا ہے، کتنی بڑی اس کی بولی لگائی جاتی ہے کہ وہ چیف جسٹس اس کام کو ارجنٹ طور پہ کرتا ہے، ہنگامی بنیادوں پہ کرتا ہے. اور اس گستاخ رسول عورت کو کہ جو ہائی کورٹ تک جس کے بارے میں سزا ہوئی، کیا کوئی ہائی کورٹ کے جج کوئی عام لوگ ہوتے ہیں؟ کیا ان کے سامنے قانون نہیں ہوتا؟ اس چیف جسٹس نے جو ابھی گزشتہ پہلے چیف جسٹس گزرا، اس گستاخ رسول کو نکلوایا، آزادی دی اور آن کی آن میں نکال کر پاکستان سے باہر پہنچا دیا گیا. تو کس پر بھروسہ کیا جائے؟ کون ہے جس پر بھروسہ کیا جائے؟ کیا ایسی عدلیہ پر؟ کیا ایسی حکومت پر؟ کیا ایسے حکمرانوں پر، ایسے وزیروں پر، ایسے وزیر اعظم پر؟ کس پر بھروسہ کیا جائے؟ اس لیے بھائی سب کی ذمہ داری ہے کہ انہیں بیدار رہنا چاہیے. یہ ہمارا جنون ہونا چاہیے، ہمارا پاگل پن ہونا چاہیے اپنے نبی کی ناموس کے لیے، عزت کے لیے، کہ یہ ہمارا دیوانگی اور پاگل پن ہونا چاہیے کہ ہم جیسے بھی ہیں گنہگار ہیں، کھوٹے سکے ہیں، لیکن اپنے نبی کی ناموس کے لیے ہمیں اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ جذبہ اور امت کے اندر یہ جذبہ موجود ہے، اور اللہ اس جذبے کو ہمیشہ بیدار رکھے. اور یہ ہماری ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اور ہمارے لیے ایک سرمایہ نجات بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے اور نبی کی ناموس پہ اللہ ہمیں قربان ہونے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.